استاد الطاف حسین طافو کے بارے میں راحت فتح علی خان نے ان کی وفات پر ایک لازوال جملہ کہا ہے کہ الطاف حسین طافو روایتی طبلے کو کچھ ایسے نئے میک اپ سے روشناس کراتے کہ وہ اپنی مثال آپ بن جاتا۔ لیکن ناظرین، آپ کو ہم وہ واقعہ بتاتے ہیں جب طبلے کے جادوگر الطاف حسین طافو نے پوری دنیا کے طبلہ نوازوں کو چیلنج کر دیا، اس کا نتیجہ کیا آیا، اور وہ کہانی مکمل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اسی کے علاوہ تھوڑی بہت دلچسپ باتیں ان کے کیریئر اور سپر ہٹ گیتوں کی بھی۔ لیکن اگر آپ چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کر دیں۔ الطاف حسین طافو جن کے استاد میاں قادر بخش تھے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاؤں، الطاف حسین طافو کے استاد بھائی یعنی ان کے کولیگ اور معروف طبلہ نواز جو لیجنڈ کی حیثیت رکھتے ہیں، استاد شوکت حسین، آپ کو چند شاگردوں نے کسی محفل میں میاں کے لقب سے نواز دیا، اور طبلہ نوازی کی دنیا میں یہ اہم لقب اور خطاب سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اصل میاں تو طبلہ نوازی کے ایک ہی تھے جو ان دونوں کے استاد میاں قادر بخش تھے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاؤں، یہ میاں کا لقب فنکاروں کو اور طبلہ نوازوں کو اس وقت ملتا ہے جب وہ دنگل بجائے اور پنڈال میں اس کی قابلیت کو چیلنج کرنے والا کوئی نہ ہو۔ طافو نے یہ چیلنج کر دیا کہ میاں بننے کا شوق پورا کر لینا، پہلے اتنا تو بجا لو جتنا میں بجا سکتا ہوں۔ طافو شوکت صاحب سے جونیئر تھے اور شوکت صاحب انتہائی عاجز اور کم گو انسان۔ اسی کے علاوہ آپ نے ایک اور اعلان کیا کہ اگر کوئی مجھ سے جیتے گا تو میں طبلہ بھی چھوڑ دوں گا اور میں اس کو 1,00,000 روپیہ انعام بھی دوں گا۔ لیکن ناظرین، یہ ذاتی جھگڑا اپنی جگہ، وہ طافو صاحب شوکت حسین کا احترام پھر بھی کیا کرتے۔ تو وہ چیلنج کچھ اس طریقے سے تھا: سب بھائیوں کو میرا طبلہ یاد ہے اور مجھے سب کا، اب اگر کوئی ہے تو سامنے آ جائے اور کر کے دکھا دے، میں اس کا باج بجا کر دکھاؤں گا، وہ میرا بجا کر دکھا دے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ ایک سے ایک سرفراہ ہندوستان میں موجود تھا، مگر کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ طافو کے آگے بول سکے۔ کیسے بول سکتا کوئی، کیونکہ وہ تو خود طبلے کے طالب علم تھے۔ لیکن ناظرین، طافو کی طبلے کی رفتار اتنی تیز تھی کہ ٹھیک سے پتہ ہی نہ چلتا کہ کیا ہو گیا، کون سا بول بجا۔ روایتی انداز میں طبلہ بجانے والے اعتراض کرتے ہیں کہ طافو بزرگوں کے مرتب کیے طریقے سلیقے سے نہیں بجاتے جیسے وہ بجاتے ہیں، لیکن ایسا ہی نہیں، کیونکہ طافو نے جب اپنا جداگانہ انداز محنت کے بعد بنایا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ سب کچھ وہی کریں جو باقی دنیا کر رہی ہے۔ لیکن ناظرین، طافو کو نہ ماننا بھی تو انصاف نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ طبلے میں پنجاب کو گھرانہ ہی نہیں مانتے۔ طافو باج کے حساب سے ایک سکول آف تھاٹ ہے جس کی ایک دنیا دیانی ہے۔ ناظرین، اسی کے علاوہ طافو پر جو دوسرا اعتراض ہوا وہ عمر کے آخری حصے میں، جب انہوں نے استاد مہدی حسن کے بارے میں کچھ ایسے جملے کہے جو یقینی طور پر نامناسب تھے۔ ایک انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ مہدی حسن کے گلے میں کیا واقعی بھگوان بولتا تھا؟ تو آپ نے کہا بھگوان کا کوئی چپڑاسی بولتا ہوگا، اور اس کے بعد پھر آپ نے معذرت اور معافی کی ویڈیو بھی دی، لیکن بات وہ ہوتی ہے جو منہ سے نکل جاتی ہے۔ ناظرین، طافو کو نہ صرف طبلہ بلکہ 16 اور بھی ساز بجانے پر ملکہ حاصل تھی، اور یہ کہا جاتا تھا کہ طافو جس طریقے سے ساز بجاتا ہے، موسیقی کا ذوق رکھتا ہے، وہ ہندوستان جا کر بھی ایسا چیلنج کر سکتا ہے جو اس نے پاکستان میں کیا۔ لیکن اس کے چیلنج کا اور کوئی بھی جواب نہ آیا، اور یہ کہا گیا کہ الطاف حسین طافو کا جو چیلنج تھا وہ ساری عمر پوری دنیا کے طبلہ نوازوں کے لیے موجود رہا، لیکن کوئی بھی بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کے لیے تیار نہ ہوا کہ وہ طافو کا مقابلہ کر سکے۔ آج اس کو دفنایا گیا جو طبلے کو مرحوم کر گیا۔